کوئلہ آگ جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا. اب تو آپ کے ہاں بجلی کے آ گئے, گیس کے چولہے آ گئے, ورنہ پہلے کوئلے جلاتے تھے, اس سے پہلے آپ لکڑیاں یا اپلے جلاتے تھے. کوئلہ, اس کا سائنس کی زبان میں نام کیمسٹری میں ہے کاربن. کیا نام ہے؟ اونچی کہیں. کیمسٹری میں کوئلے کا نام کیا ہے؟ کاربن. آپ زیور میں, انگوٹھیوں میں ہیرا, ڈائمنڈ پہنتے ہیں, کیمسٹری میں اس کا نام بھی کاربن ہے. کوئلے کا نام بھی کاربن, ہیرے کا نام بھی, اونچی گئی ہے, یاد کر لیں یہ باتیں. ناخن کے برابر, یہ چھوٹے ناخن کے برابر ہیرا لاکھوں کا ہوگا یا نہیں؟ اور پاؤ بھر کوئلہ 20-50 میں مل جائے گا یا نہیں مل جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں. اس کا نام بھی کاربن ہے, اس کا نام بھی کاربن ہے, مگر دونوں میں فرق کتنا ہے وہ مانتے ہو؟ وہ مانتے ہیں جی. ہیرا بھی کاربن, کوئلہ بھی کاربن, مانتے ہیں. یاقوت بھی پتھر ہے, سڑک پہ پڑا ہوا پتھر بھی پتھر ہے, مگر یاقوت اور اس پتھر میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ نبی بھی بشر ہیں, ہم بھی بشر ہیں, فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پر کیوں نہیں مانتے؟ وہ بشر ہیں, بلا شبہ ہیں, مگر کیسے بشر ہیں کہ ان کی بشریت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے. یہ شمس و قمر, یہ ساری کائنات میرے نبی کے نور سے بنی ہے, میرے نبی کے نور سے بنی ہے. تو سورج کا چمکانا مان لیتے ہیں, چاند کا چمکانا مان لیتے ہیں, نبی کا چمکانا کیوں نہیں مانتے؟ جو مانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وہ کہتے ہیں یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا, بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. مہر سورج کو کہتے ہیں فارسی میں, ماہ چاند کو کہتے ہیں. یہ چاند سورج کو جو نور کہا جاتا ہے, آقا یہ آپ کے نام کی بھیک ہے. یہ جو چمکا رہے ہیں ان میں بھی آپ کا نور ہے, ان میں آپ کا نور ہے. تو میں نے جو بات بہت آگے نکل جائے گی, میں یہ موضوع لے لوں تو یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممکن بھی نہیں ہے, واجب بھی, وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں. ہماری عقلیں عاجز آ جاتی ہیں, ہم ان کی حقیقت کو جان سکتے. اونچی, ہاں, اپنے جیسا کہنے کی غلطی کبھی نہ کرنا. ان جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا بھی نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہو سکتا بھی نہیں, کچھ لوگوں کو سکتا پڑ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں تم اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو, اللہ چاہے تو بنا لے. میں نے کہا نہیں بنائے گا. کہنے لگے تم روک لو گے. میں نے کہا روک نہیں رہیں گے, اللہ بنائے گا نہیں. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا قرآن میں اللہ نے حضور کو آخری نبی فرما دیا ہے, اب نبی جیسا کوئی اور آئے تو حضور آخری نبی رہیں گے؟ اونچی. اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں. تو یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے کہ اب میرے نبی جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. اس کو امتناع نظیر کہتے ہیں, یعنی حضور کی مثل اب کوئی ہو سکتا. اونچی, ہاں, سوچا بھی نہیں جا سکتا.
نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، ان جیسا نہیں ہوگا۔ تو یہ بات میں نے صرف آپ کو بتانی تھی کہ جب سورج چمکا رہا ہے، چاند چمکا رہا ہے، تو یہ دونوں بھی مخلوق ہیں، اور ان کو بنایا اللہ نے نبی کے نور سے، تو جس کے نور سے بننے والے چمکا رہے ہیں، خود وہ آقا کیوں نہیں چمکا رہا؟ اچھا، علم حیت کا مسئلہ سائنس بھی مانتی ہے کہ ستاروں میں ذاتی نور نہیں ہوتا۔ ستاروں میں، اسٹارز میں، نجوم میں، کواکب میں ذاتی نور نہیں ہوتا، ان کو کوئی چمکاتا ہے۔ یہ چمک کر بتاتے ہیں کوئی چمکانے والا پردے میں، اور وہ کون ہے؟ سورج۔ کون ہے؟ سورج پردے میں ہوتا ہے تو تارے چمکتے ہیں، اور چمک کر بتاتے ہیں کوئی چمکانے والا۔ نہیں سمجھے اشارہ ابھی بھی؟ کوئی چمکانے والا ہے۔ جب سورج سامنے آ جائے ستارے چمکتے ہوتے ہیں مگر چمکتے نہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ان میں ذاتی نور نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت کے آفتاب ہیں، پہلے پردے میں تھے تو نبیوں کو چمکا رہے تھے، آج پردے میں ہیں تو ولیوں کو چمکا رہے ہیں۔ اللہ، یہ سب انہی کا نور ہے۔ کہنے والے نے خوب کہا، نظر آتے ہیں ہر ذرے میں نظارے محمد کے، قمر میں، شمس میں، ہر گل میں ہے جلوے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کون چمکا رہا ہے؟ حقیقت میں اللہ تعالیٰ، وہی اللہ فرما رہا ہے یہ قمر اور یہ سراج سورج یہ چمکاتے ہیں، تو چمک ان میں کس نے رکھی ہے؟ یہ تقسیم کا نظام کس نے بنایا؟ تو یہ آسمان دنیا کا نظام ہے، وہ آسمان روحانیت نورانیت کا نظام۔ وہاں جان لو پوری کائنات میں جس کسی کو جو ملا ہے میرے نبی کی بدولت ملا ہے۔ اور اس پر اعلیٰ حضرت قسم اٹھا کر شعر کہتے ہیں۔ آپ قسم کھانا کہتے ہیں، قسم اٹھا کر، قسم یاد کر کے، لا ورب العرش، جس کو یہ لا ورب العرش قسم ہے، اس کے معنی عرش کے رب کی قسم۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے شعر بھی آپ کی تسکین کے لیے پڑھ دیے۔ بیان جو میں کر رہا ہوں یاد رہے، واضح رہے کہ نبی پاک کا ہی نور ہے، سورج میں بھی چاند میں بھی۔ یہ کس کے نور سے چمک رہے ہیں؟ نبی کے نور سے۔ تو اللہ نے یہ برج بنائے۔ السراج اور قمر، شمس کا لفظ مؤنث ہے عربی میں، وہ بھی سورج کو کہتے ہیں۔ سراجم وہاجا بھی فرمایا گیا، سراجم منیرہ بھی فرمایا گیا۔ تو لفظ آتے ہیں عربی میں۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، دوسرے مقام پر فرمایا،
اور بنایا سورج کو سراج. تو سراجم منیرہ کے لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے ہیں. یہ سامنے اس پٹی پہ آیت لکھی ہوئی ہے نا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہاں شمس کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ مؤنث اور ذکر ہے حبیب کا, تو اللہ فرما رہا ہے نبی کے لیے کہ وہ چمکا دینے والے آفتاب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اب یہ کواکب, ستارے, نجوم بھی کہتے ہیں, کواکب, چاند کے مختلف نام ہیں. جس وقت نکلتا ہے اس وقت ہلال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہلال. آپ ناخن اپنا تراشیں نا, تو اس کو اگر پکڑ کے دیکھیں تو وہ اسی طرح ہی لگتا ہے نا. دیکھا ہے کبھی؟ یہ جب نکلتا ہے, کیونکہ جتنی اس کو سورج سے روشنی مل رہی ہے اتنا چمک رہا ہے, تو وہ ابتدا ہوتی ہے اس کی, وہ چاند ہلال کہلاتا ہے. جب وہ تھوڑا سا نمایاں ہو جاتا ہے اس کو قمر کہتے ہیں, اور جب پورا ہو جاتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں. 14ویں کے چاند کو بدر بھی کہتے ہیں, اور قمر کا لفظ بھی اس کے لیے آیا. فارسی میں ماہ, مہ الف کے ساتھ اور بغیر الف کے میم ہے مہ, یا میم الف ہے ماہ, یہ فارسی میں کہتے ہیں. اردو والے چاند, چندا ماموں, بہت سے نام آپ نے رکھے ہوئے. آپ تو ہر ایک کوئی چاند کہہ دیتے ہیں, جس کو دل چاہ بیٹے کو کہہ لیا, بیٹی کو کہہ لیا, بیوی کو کہہ لیا, دوست کو کہہ لیا, ہر ایک کوئی چاند بناتے رہتے ہیں. آپ بوڑھا جوان بھی نہیں دیکھتے چاند 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے, آپ جس کو جو چاہیں کہ میں اس بحث میں نہیں جاتا. 3 راتوں تک کہتے ہیں نا, 3 راتوں تک جب چاند ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال. کیا کہتے ہیں؟ جب اس کے بعد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو قمر, کیونکہ وہ سفید ہو کے نمایاں ہوتا ہے, اور اس سے زمین پر جو روشنی آتی ہے وہ بھی آپ کو سفید لگتی ہے, چمکتی ہوئی, چاندنی کہتے ہیں اس کو. اور زیادہ اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں چمکے, کیا کہتے ہیں آج کل, کیا لفظ ہے اس کا, شفاف کے معنی میں لیتے ہیں نا, ہیں وہ انگلش میں کیا لفظ کہتے ہیں؟ بالکل شفاف, ٹرانسپیرنٹ جس کو کہتے ہیں ہم. ٹرانسپیرنٹ یعنی اس میں آپ کو بالکل چمکتی ہوئی وہ نظر آتی ہے. تو یہ رات کو روشن کرتا ہے, چاند رات کو روشن کرتا ہے, اور سورج دن کو کرتا ہے. بعض, اب صوفیوں والی بات بھی سنا دوں, دل والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آسمان قرآن مراد ہے. کیوں؟ کہ جملہ اہل ایمان اس قرآن کے زیر سایہ ہیں, اور اس کی ہر صورت برجوں کی طرح سمجھ لو. جیسے 7 آسمانوں میں برج کی کیفیت ہے, اس کی 7 منزلیں ہیں, اس کی 7 منزلیں ہیں. صورتوں میں سورہ فاتحہ بمنزلہ برج کے ہے. جو کوئی رات کے وقت ستارے کو دیکھ کر زمین کا راستہ طے کرتا ہے تو اسے کسی قسم کی کوئی دشواری, کمی نہیں ہوتی ہے. تو جس طرح یہ ستارے, یہ روشنی آپ کے لیے نظام زندگی میں مفید ہے, اور قرآن اور نبی سے وابستہ ہو جاؤ, ان سے جو روشنی ملے گی اس سے دنیا ہی نہیں, قبر ہی نہیں, حشر بھی روشن ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ہاتھ لگا دیتے تھے اس میں سے روشنی نکل آتی تھی. حدیث سنی ہوئی ہے نا, 2 صحابہ رات کے وقت اندھیرا تھا, بارش ہو رہی تھی, جی ہم نے جانا ہے گھروں کو. مشکات شریف میں حدیث موجود, اسید اور عباد ان دونوں کے نام. حضور کے پاس عشاء کے بعد بیٹھ گئے, باتیں کرتے رہے. جب جانے لگے, حضور بارش ہو رہی ہے, کیچڑ ہو گیا, اندھیرا, ہم نے گھروں کو جانا ہے.
تو حضور نے فرمایا لاٹھی ہے؟ جی ہے۔ حضور نے فرمایا لاؤ دو۔ حضور نے اپنا ہاتھ لگا دیا، فرمایا جاؤ یہ تمہارے لیے روشنی کرے گی۔ تمہارے لیے لکڑی سے روشنی نکلتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ حضور نے فرمایا روشنی کرے گی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کے گھر سے دروازے سے باہر آئے، اس لاٹھی سے روشنی نکلنی شروع ہو گئی۔ ٹارچ ہوتی ہے نا، بیٹری، اس طرح بڑے مزے سے ہم اس روشنی میں سفر کرتے جا رہے۔ آگے جا کے دونوں کا راستہ الگ ہو رہا تھا، ایک نے اپنے گھر جانا تھا، دوسرے کا گھر آگے۔ تو وہ پہلے والے نے اس کو جب دیکھا کہ یہ اس کا اب کیا کروں، اس نے کہا جی میں تو جاؤں اپنے گھر۔ اس نے کہا میں کیسے جاؤں گا؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ چل میں تجھے چھوڑ آتا ہوں، میرے پاس لاٹھی ہے نا روشنی کرتی، تو میں تجھے چھوڑ آتا ہوں، واپس آ جاؤں گا۔ نہیں، اس نے کہا تیرے پاس لاٹھی ہے؟ جی ہے، لا۔ اس نے اس کی لاٹھی اپنی لاٹھی سے لگائی، وہ بھی روشنی کرنے لگ گئی۔ میرا نبی جسے چھو دے وہ چمک اٹھے۔ ابو بکر آئے، نبی نے چمکا کر صدیق اکبر بنا دیا۔ عمر آئے، چمکا کے فاروق اعظم بنا دیا۔ عثمان آئے، ان کا لقب بھی ذوالنورین ہو گیا۔ علی آئے، ان کو شیر خدا شہنشاہ ولایت بنا دیا۔ نبی چمکے، صحابہ چمکے، ولی چمکے، اور ایمان جس کے پاس ہے یہ ایمان بھی انہی کی چمک کا نام ہے۔ جس کے اندر چمک رہا ہے وہ نبی کو زندہ بھی مانتا ہے، صحیح مانتا ہے۔ جس کے اندر نہیں چمک رہا وہ فتوے لگاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اندر چمک نہیں رہا۔ چمکنے والے کیا کہتے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ صوفیوں نے جس طرح برجوں کے نام ستاروں کے نام ہیں، صوفیوں نے بھی نام رکھ دیے۔ 12 برج ہے نا، صوفیوں نے کہا پہلی چیز توبہ، دوسری چیز زہد، زہد کے معنی پرہیز کے ساتھ زندگی گزارنا، تیسری چیز خوف، چوتھی چیز رجا، امید، پانچویں توکل، چھٹی صبر، ساتویں شکر، آٹھویں یقین، نویں اخلاص، 10ویں تسلیم، 11ویں تفویض اور 12ویں رضا۔ یہ منزلیں ہیں۔ آج کل جو کاروبار ہو گیا نا پیری مریدی، دکانیں کھل گئی ہیں، فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، آگے وہ فرنچائز خلیفے بناتے رہتے ہیں تاکہ نذرانے آتے رہیں۔ دکانیں ہیں اور کیا، کاروبار ہی بنا ہوا ہے، ورنہ ان منزلوں سے گزرے تو شیخ بنتا ہے۔ ان کو مانا نہیں آتا ان کا، تو گزریں گے کہاں سے؟ آپ جو کرامتیں سنتے ہو ولیوں نے یہ کر دیا، وہ ان منزلوں سے گزرے تھے تو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اور آج بجی پیر صاحب کو جس نے زیادہ نوٹ دیے اس کو خلافت، حالانکہ وہ خلافت نہیں ہوتی، خالی آفت ہوتی ہے۔ اور مشہور کرتا اپنے نام کے ساتھ خلیفہ لگاتا، خلیفہ نہیں ہے وہ، خالی لفافہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں یہ جو حال ہے۔ جو خالص ہیں، جو سچے ہیں، ان کے لیے تو ہمارے پاس سوائے ادب کے اور کچھ نہیں ہے۔ جو سچے ہیں، ولی ہیں واقعی، یہ دکانوں کی بات نہیں کر رہا، اور ان مرحلوں سے گزریں، ان مرحلوں سے گزریں، بیٹھے ہوں زمین پہ، نظر ہو عرش معلیٰ پر، پھر مزہ آئے نا۔ ان کا حال کیا ہے؟ ان کو تو جناب اپنا نہیں پتا کہ اپنے اندر کیا ہے، دوسروں کی جیبوں پہ نظر ہے۔ دل درست کرنے کی بجائے بس جیب پہ نظر ہے کہ کب نوٹ نکالے اور پیش کرے۔ خود بتاتے ہیں دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، اور خود ساری دنیا میں ہی لگے ہوئے ہیں، سارا کام دنیا کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔